اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہ العظیم. سب سے پہلے تو تھینک یو آپ سب کا کہ اسپیشلی جو ہم نے 3 نائٹس کے رول آؤٹ کیے ماڈیول تینوں میں سب آپ نے جس لیول کا ڈسکشن رہا اور جس لیول کی ہم زیادہ تر پارٹیسپیشن آپ لوگوں کے اینڈ سے ہو رہی کنٹینیو تینوں سنڈے جو ہے ہم نے کلاس صاحب کا انہوں نے بڑا ٹائم نکالا اور اس کو بینگ سنوفی وینٹرز ڈائبٹیز کیئر کمپنی ہماری یہی کوشش رہتی ہے کہ ایک پیشنٹ سینٹرک اپروچ کے ساتھ ورک کریں تاکہ ان دا اینڈ بینیفیشیل پیشنٹس ہو. وی پرووائڈ سرٹن لیولس کی جو بھی جتنی بھی ورک شاپس ہیں جتنی لیٹسٹ ورلڈ وائڈ ڈائبٹیز پہ جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کو بیسکلی ڈسکس کر کے جو ان دا اینڈ جتنے بھی اویلیبل آپشنس ہیں میڈیکیشنس کے وہ آپ تک پہنچائیں اور اس میں پھر آپ بیسٹ اس میں سے ڈسائڈ کریں کہ آپ کے پیشنٹ کے لیے کون سی اپروچ کس ٹائپ ہے. تو اٹس اگین آج جو پریزنٹیشن ہے وہ ڈاکٹر شاہ صاحب سے میں چاہوں گا کہ آئیں اور پلیز کمپلیکیشن اور ڈائبٹیز اینڈ ایکسپیریمنٹ پہ ایک پریزنٹیشن دیں. دین پھر ہم جان صاحب کہیں گے وہ سم اپ کر دیں گے آئی ٹی سی کا رول آؤٹ جو تینوں ماڈیول کا تھا اینڈ پھر جو آج فائنلی ہے سرٹیفکیشن ہے. Very frequently we listen how to manage diabetes and hyperglycemia, but it's very unfortunate. I'm yet to see a presentation where it's told how to manage the overall management of a diabetic patient. Because when a patient comes to a family physician, he is overall managed by the overall management of family physician is our duty. اور our president frequently جو ہے نا stresses کہ our role is preventive. اور I'm very happy کہ last جو family con کا موٹو تھا اور اس کا ہمارا جو تھا اس میں objective تھا وہ یہ تھا prevention of diseases. یہ primary objective ہے. تو all of us should think کہ are we doing our duty satisfactorily. کہ وہ مینیجنگ ڈائبٹیز ہم یہ جمع تفریح میں لگے رہتے ہیں کہ بلڈ شوگر کنٹرول ہوئی یا نہیں, ہیموگلوبن H1C کنٹرول ہوئی یا نہیں, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اوور آل ایک ڈائبٹک پیشنٹ ہے کیا ہم اس کی اوور آل آپٹیمل مینجمنٹ کر رہے ہیں. اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو وی آر ناٹ پرفارمنگ آر ڈیوٹی. آپٹیمل مینجمنٹ کیا ہے کہ ڈائبٹک پیشنٹ کمز ٹو یو اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کو دیکھنا ہے کہ اس کی سرویلنس آف کمپلیکیشن, پریونشن آف کمپلیکیشن ہے. تو اس کے لیے ہم کیا کچھ کر رہے ہیں کیونکہ اونلی جو ڈائبٹک کنٹرول ہے, کنٹرول آف ڈائبٹیز از ناٹ سفیشینٹ. تو ویسے اب ہم سب کے پاس کامنسٹ جو ڈیزیز ہے اس میں امام دی کرونک النیسز ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن ہے. تو تھوڑا سا ہم شیئر کر رہے تھے میکنگ اٹ این انٹریکٹیو سیشن کہ ادر دین کنٹرول آف بلڈ شوگر وٹ شوڈ وی ڈو ٹو اے ڈائبٹک پیشنٹ. تھوڑا سا سب ایک اپنی ان پٹ دیتے ہیں کیا کیا کریں گے. اس کا بی پی کنٹرول کریں اور لائپڈ مینجمنٹ اور اس کی ٹرائیگلیسرائڈز لائپڈ مینجمنٹ دیکھیے کہ سب سے کامن ہمارے پاس آ رہی لیکن وی ڈونٹ ہیو اے چیک لسٹ کہ جیسے 2+2 4 ہوتا ہے وی آر ناٹ کلیئر لائک دیٹ. تو اس میں اتنا کلیئر ہونا چاہیے کہ ڈائبٹک پیشنٹ ہے چیک لسٹ ہو اس کا یہ ہوا یہ ہوا کچھ چیز مس نہ ہو, سب کو اتنا کلیئر ہونا چاہیے. تو انفارچونیٹلی وی آر ناٹ ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. اور اس کا ایک آسان حل جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر ڈائبٹک پیشنٹ جب آپ کے پاس آتا ہے تو اس کو ہر ڈائبٹک پیشنٹ کا اینول چیک اپ رکھ لیں. اینول چیک اپ میں چیک لسٹ رکھ لیں, ایک پیج رکھ لیں یا مائنڈ پہ رکھ لیں کہ ایٹ لیسٹ میں دیکھوں کہ فار دی لاسٹ 1 year what I have done to this patient. It's very simple. ہر پیشنٹ کو دیکھنا ہے کہ پچھلے 1 سال میں اس کا ہم نے کیا کیا کیا. تو یہ زیادہ سمپل ہے. پوائنٹ وائز آ جاتے ہیں. ڈاکٹر ریاض صاحب نے کہا ویٹ اور BMI یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو اس کا ویٹ دیکھنا ہے کہ اوور ویٹ تو نہیں, ویٹ مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ. یہ ہر ایک جو ہے نا ہیبٹ آف وچ جو یہ اس سے بہت بڑا سبجیکٹ ہے.
اس کو لمبی پریزنٹیشن نہیں بنائی, اس کو بریف جسٹ ٹچ دی ہے, باقی چیزیں تو آپ لوگ جانتے ہیں. دوسرا بلڈ پریشر میجرمنٹ سے ہم نے کہا تو ہم سب لوگوں نے ان پٹ دی ہے اس میں کہ بلڈ پریشر میجرمنٹ آگے کرتے ہیں کتنا, صرف کولیسٹرول ایسٹیمیشن یہ بھی کہا ہے ہم سب نے. اس کے بعد ہے HbA1c, یہ تو ظاہر پرائمری آبجیکٹیو سارے لوگ کرتے ہیں کہ بلڈ شوگر کنٹرول. ایک اور چیز ہے رینل فنکشن کسی نے نہیں کہا کہ اینول چیک اپ میں یہ اینول چیک اپ اپنے مائنڈ میں رکھے. آلسو HbA1c تو ریکمینڈیڈ ہے کہ مور فریکوینٹلی 3 to 6 months میں ہونا چاہیے, لیکن اگر نہیں بھی ہوا تو سارے لوگ تو نہیں کرواتے, ریکمینڈیشن تو یہی ہے 3 to 6 months میں. تو اینول چیک اپ میں ضرور دیکھیں پچھلے 1 سال میں اس کا کم از کم ایک دفعہ ہو. تو اس کے بعد رینل فنکشن کسی نے نہیں کہا, اتنا کلیئر ہونا چاہیے. ہر ڈائبیٹک پیشنٹ نے رینل فنکشن کروایا تو اس کے لیے دو ہے, ایک تو ایسٹیمیٹڈ GFR ہے فارمولے کے ساتھ, اگر وہ نہیں ہے تو یہ کریٹینن کے ایٹ لیسٹ ہم کروا سکتے. ایسٹیمیٹڈ GFR کا ہے تھوڑا سا کنسپٹ اس میں, eGFR ماڈرن میڈیسن میں اس کا بڑا رول ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یا رینل فنکشن چیک کرنے کے لیے ہوتا ہے GFR جو گلومیرولر فلٹریشن ریٹ کے لیے 24 hour یورین کلیکشن ہوتی ہے. اسے آسان بنانے کے لیے کچھ فارمولیز ہیں, اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتے, تو ان فارمولوں کو لگا کے ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, اس کہتے ہیں ایسٹیمیٹڈ GFR. یہ کلینیشین کر سکتا ہے, اس کے لیے چند پیرامیٹر چاہیے, اس کا ویٹ وغیرہ لیتے ہیں. لیکن اگر ہم نہیں کر سکتے کریٹینن تو کروا سکتے ہیں. فوڈ ایگزامینیشن کسی نے نہیں کہا. فوڈ ایگزامینیشن شوڈ بی ڈن آن ایوری وزٹ, اور اس کے بعد ایٹ لیسٹ اینولی سالانہ چیک اپ میں دیکھ لیں. اس کو آپ سالانہ چیک اپ کے حساب سے رکھیں کہ 1 سال میں ہم نے سارا کچھ کیا. اور آئی ایگزامینیشن کہ ہم نے اس کو سال میں 1 دفعہ اس کا آئی ایگزامینیشن کروایا, یہ امپورٹنٹ ہے. تو ہم کتنے لوگ کرواتے ہیں؟ مائکرول بیومینوریا کروایا ہم نے پچھلے 1 سال. یہ دیکھ رہے مائکرول بیومینوریا کی بڑی سگنیفیکینس ہے, آگے آتے ہیں. اس کے علاوہ ایک ہی گائیڈ لائن میں ان سم آف دی گائیڈ لائن ڈپریشن اسکریننگ کی. اب ادھر ایک ادھر ڈیزیز, ایک ادھر النس. ڈیزیز کا مطلب یہ ہے کہ بس اس کے جو آرگینک پرابلم, فزیکل پرابلم, اور النس یہ ہوتا ہے کہ اس کی سائیکو سوشل اسپیکٹ آپ نے لیے یا نہیں. تو کسی بھی کرونک النس میں یہ ضروری ڈپریشن سے ٹریننگ کے لیے کسی ویسے تو ایک پروٹوکول ہے, لیکن اگر نہیں بھی کرتے تو ڈپریشن کے مین فیچر ہم سب سے زیادہ دیکھتے ہیں ڈپریشن کے پیشنٹ. اس کا موڈ پوچھ لیں, سلیپ پوچھ لیں, ایپیٹائٹ پوچھ لیں, اس کا امپیکٹ آف النس آن دی پرسنالٹی آف پیشنٹ کتنا ہوگا. تو یہ یاد رکھ لیں کہ ایٹ لیسٹ اینولی یہ چیزیں ساری ہر مریض کی ہونی چاہیے. تو کیا ہم سب لوگ کرواتے ہیں؟ ہمیں پوچھنا چاہیے. اگر نہیں کرواتے تو وی آر ناٹ ڈوئنگ آور جاب پراپرلی. اب بریف سجسٹ کرتے ہیں, بہت لمبی پریزنٹیشن ہی میں نے بنائی کیونکہ یہ ہر ٹاپک جو ہے اٹس بڑا لمبا ہے. تو بلڈ پریشر پریونشن آف کارڈیوواسکولر کمپلیکیشن کے لیے اس کے لیے کیا کرنا ہے ہم نے کہ بی پی کنٹرول کرنا سب سے پہلے, سلیم صاحب نے کہا, اور لائپڈ مینجمنٹ کرنی اور یوز آف اینٹی پلیٹلیٹ کرنا ہے. ہمیں پتا, ہمیں بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ ڈائبیٹک پیشنٹ میں کب ایسپرین دینی اور اس میں اسٹیٹن کب دینے, ہائپرٹینسو میں کب دینے. تو بڑا ڈرگس جو ہے نا اس کو بڑا کیئرفلی یوز کرنا ہوتا ہے. تو آئی ایم سرپرائز کے بعد بڑے سینئر کے سب نے بعض میٹنگ اٹینڈ کی ہیں, اور پروفیسر لیول کے لوگ ہیں جو ہے نا وہ پالی پل اور ملٹی پل اور اسٹیٹن کی بات کرتے ہیں. تو دیٹس ویری انفارچونیٹ. ڈرگ از ڈرگ. ہمارے فارماکولوجی پروفیسر تھے چیما صاحب, انہوں نے کہا ایوری ڈرگ از پوائزن. تو آپ دیکھ لیں کسی کو لائف لانگ ڈرگ دینی ہے, 1000 بار سوچیں کہ اس کو واقعی ریکوائرڈ. ہمارے لیے بڑا ایزی کہ لکھ دیتے ہیں, اس کی کاسٹ ہے, اس کے سائڈ افیکٹ ہے. تو بڑا کلیئر ہونا چاہیے وین ٹو گیو اسٹیٹن, وین ٹو گیو ایسپرین. یہ نہیں کہ ہر ڈائبیٹک کو اسٹیٹن دے دیں, ہر ڈائبیٹک کو ایسپرین دے دیں, ہر ہائپرٹینسو کو دے دیں. تھوڑا سا بلڈ پریشر کنٹرول کیا ہے. اس کے علاوہ اسموکنگ سیڈیشن, کارڈیوواسکولر کمپلیکیشن آ گیا. اچھا, کارونری ہارٹ ڈیزیز اسکریننگ اور ٹریٹمنٹ, یہ میں ریسرچ ٹچز کو دیکھ رہا ہوں. پہلے آتے سوری اس میں یہ سب لسٹنگ اسے کر لے. نیفروپیتھی اسکریننگ اینڈ ٹریٹمنٹ, اس کے بعد ریٹینوپیتھی اسکریننگ اینڈ ٹریٹمنٹ کریں گے, فوڈ کیئر کریں گے. یہ تو ایک لسٹ تھی نا. کارڈیوواسکولر ڈیزیز کے لیے بلڈ پریشر کنٹرول. تو بلڈ پریشر کتنا ہونا چاہیے ڈائبیٹک پیشنٹ؟
کتنا ہونا چاہیے؟ ایٹ لیسٹ 130/80 سے کم ہو. تو دوسرے نان ڈائبیٹک میں کتنا ٹارگیٹ بول رہے ہیں ہمارا بلڈ پریشر؟ 140/90 سے کم. لیکن ڈائبیٹک ہے تو الیکٹرانک ڈیزیز تو 130/80 سے کم. اور چیز ہے کہ بڑا امپورٹنٹ ہے ٹو اسٹارٹ ڈرگس فار ہائپر ٹینشن ڈائبیٹک پیشنٹ. اگر 160/100 ہے تو امیڈیٹلی آپ اسٹارٹ کرتے ہیں. اس سے جتنے کم ہے اگر اور کارڈیوواسکولر رسک فیکٹر ہے پھر تو امیڈیٹلی کریں گے, ورنہ دوسرے لائف اسٹائل ماڈیفکیشن کریں گے جیسے ڈاکٹر نے اس طرح کہا. ہمارے درمیان کارڈیولوجسٹ بیٹھے ہیں ڈاکٹر شاید ممتاز صاحب تو یہ فارچونیٹ کے بڑے ڈرنے ڈال دیں. کیوں سر؟ تو اس میں بعد میں ساروں کی انپٹ لیں گے, ڈاکٹر صاحب کے ایکسپرٹ بیٹھے ہیں ان کی. تو اگر 160/100 ہے ریکمنڈیشن ہے امیڈیٹلی اسٹارٹ کر دیں. اس سے جو کم ہے اس میں لائف اسٹائل ماڈیفکیشن اور بیہیویئر تھراپی کریں گے. اور اگر 139-160 کے درمیان سسٹولک یا 89 اور 100 کے درمیان ڈائسٹولک ہو تو میکسیمم 3 months تک لائف اسٹائل ماڈیفکیشن کریں. اس کے بعد یو کین اسٹارٹ وتھ لائپڈ مینجمنٹ. اس کو بریف سے کر لیتے ہیں کہ ایل ڈی ایل کولیسٹرول کتنا ہونا چاہیے. اب ریکمنڈیشن ایون لیس دین 100 آ رہی ہے, 76 ہے, تو ناؤ اٹ شوڈ بی لیس دین 76 ملی گرام. اور ٹرائیگلائز, یہ 3 چیزیں یاد رکھیں. کولیسٹرول, ایچ ڈی ایل اور ٹرائیگلائسرائڈ. ٹوٹل کولیسٹرول اگر نہیں بھی یاد رہتا, ایل ڈی ایل لیس دین 76, ٹھیک ہے, ٹرائیگلائسرائڈ لیس دین 150 اور ایچ ڈی ایل مور دین 40 in males اور مور دین 15 in females. کلیئر ہے, اس میں تو ڈاؤٹ نہیں. اینٹی پلیٹلیٹ ڈسپلن کب دینی ہے؟ ہم اپنی آپس میں ان کے اوپینین لے لیتے ہیں. کس پیشنٹ کو ڈسپلن دینی؟ ڈائبیٹک پیشنٹ. وین ٹو گیو ڈسپلن ٹو ڈائبیٹک پیشنٹ؟ ویسے جنرلی یہ سننے میں آتا ہے, ہم کا ٹرائل بھی مینی آف دی پریزنٹیشن ہر پیشنٹ کو دیتے ہیں ڈسپلن. کیا ریکمنڈیشن؟ تو نارمل پینسل ہے تو دیں, اگر ضرورت سے زیادہ اس کا ہائپرٹینشن کرنا دیں. نہیں, ڈائبیٹک پیشنٹ کو صرف ڈائبیٹک ہے وہ پھر ہائپرٹینشن کے مطابق آتی ہے. یہ بڑا ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ وچ ڈائبیٹک پیشنٹ بھی آپ کو ڈوز بھی اس میں آگے 75 to 325 ملی گرام in all patients with diabetes and macrovascular disease. اگر کسی کو پیریفرل آرٹیریل ڈیزیز ہے یا ہارٹ ڈیزیز ہے تو تب تو لازمی دینی ہے, تو ڈیفینیٹ انڈیکیشن. سیکنڈ, all patients of diabetes above 40 years with diabetes and one or more